بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں اپنی اولاد کی وجہ سے، ماں باپ کی وجہ سے، بیوی کی وجہ سے، بہن بھائیوں کی وجہ سے اور بہت سی وجوہات کی وجہ سے، اور وہ پھر علماء سے مشورہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ صحیح طریقہ بھی یہی ہے کہ جب آدمی کو پریشانی ہو اور پریشانی کا تعلق دین سے ہو تو پھر آدمی علماء سے مشورہ کرے، ان سے پوچھے کہ یہ مسئلہ ہے، بتائیں اس کا حل کیا ہے۔ بعض دفعہ علماء بتاتے ہیں کہ جی آپ کے بیٹے کو، آپ کی بیوی کو سمجھانا پڑے گا، تو سائل کہتا ہے کہ میں نے اسے بہت سمجھایا ہے، میں نے بھی سمجھایا، میرے والد نے بھی سمجھایا، میرے بھائی نے بھی سمجھایا، وہ بات سمجھتا نہیں ہے۔ تو اب سمجھایا کیسا جائے، یہ آج ہم نے عرض کرنا ہے۔ دیکھیں، سمجھانے کا بھی ایک خاص طریقہ ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے گھر میں کوئی ٹونٹی خراب ہو جائے، ہم خود سے ٹھیک نہیں کر سکتے، پلمبر کو بلاتے ہیں۔ بجلی کوئی چیز خراب ہو جائے تو الیکٹریشین کو بلاتے ہیں، حالانکہ بظاہر وہ سادہ سا اور عام سا کام کرتا ہے، پلاس استعمال کرتا ہے، پینچکس استعمال کرتا ہے، وہ ہم بھی بظاہر کر سکتے ہیں، لیکن ہم کرتے نہیں ہیں کیونکہ ہمیں اس کا طریقہ نہیں آتا، معلوم نہیں ہوتا کہ مسئلہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے۔ تو یہی مثال علماء کی ہے۔ تو جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہو، آدمی اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہو، اولاد نافرمان ہے، بیوی کی وجہ سے پریشان ہے، بیوی نافرمان ہے اور وہ تنگ کرتی ہے، یا اپنے ملازمین کی وجہ سے پریشان ہو، گھریلو مسائل ہوں، تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ آدمی اس شخص کو اگر لا سکتا ہے تو علماء کے پاس لے آئے۔ ایک عالم دین جو صحیح معنی مستند اور معتبر قابل عالم دین ہو، اس کے سمجھانے میں اور عام آدمی کے سمجھانے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ایک عالم دین کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اس شخص سے بات کیا کرنی ہے، کس طریقے سے کرنی ہے اور بات شروع کیسے کرنی ہے، عام آدمی کو معلوم نہیں ہوتا۔ مثلاً ایک آدمی کی بیوی اسے پریشان کرتی ہے یا اولاد پریشان کرتی ہے، جب وہ شخص اپنی بیوی کو، اپنی اولاد کو سمجھاتا ہے، طعن و تشنیع کرتا ہے، سخت الفاظ استعمال کرتا ہے، بعض اوقات خدا نخواستہ گالیاں بھی دیتا ہے، طعن و تشنیع کرتا ہے، مثلاً اولاد یا بیوی سے یہ کہتا ہے کہ میں ہوں جو تمہارے اخراجات پورے کر رہا ہوں، اگر میں نہ ہوں تو تم روڈ پہ آ جاؤ، تم محتاج ہو جاؤ، تمہیں بھیک مانگنی پڑ جائے، ایسے سخت الفاظ کہے گا، تو یہ بات سمجھانے کے آداب کے خلاف ہے، اسے معلوم ہی نہیں۔ جب بھی ان کو بٹھائے گا، بات کرے گا، اسی انداز سے بات کرے گا، سخت باتیں، طعن و تشنیع، دین اس سے منع کرتا ہے۔ یہ تو سمجھانے کا طریقہ نہیں ہے۔ سمجھانے کا طریقہ یہ ہے کہ عالم اگر سمجھائے گا، اگر بیوی ہے تو اسے وہ احادیث اور آیات سنائیں گے عالم دین مولانا صاحب جن میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے شوہر کا مقام، مرتبہ اور اس کی حیثیت بیان کی ہے۔ اور اسی طرح اگر اولاد نافرمان ہے اور مولانا صاحب اس کو سمجھائیں گے تو قرآن کریم کی وہ آیات اور وہ احادیث اسے سنائیں گے جن میں والد صاحب کا مقام اور ان کا مرتبہ بیان کیا گیا ہے۔ مثلاً قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین سے اچھا سلوک کرو۔ اور یہ بہت سی آیات اور احادیث ہیں۔ یہ جو آیات اور احادیث ہیں یہ بڑی طاقتور ہیں۔ جیسے لکڑی میں کم طاقت ہوتی ہے، لوہے میں طاقت زیادہ ہوتی ہے، اسی طرح عام بندے کی زبان میں، الفاظ میں طاقت کم ہوتی ہے، جو اللہ رسول کے الفاظ ہیں ان میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ یہ اتنے طاقتور الفاظ ہیں کہ جنہوں نے مشرکین کی اولاد کو صحابہ کرام بنا دیا، بڑے بڑے بگڑے ہوئے لوگوں کو دیندار اور خوف خدا رکھنے والا بندہ بنا دیا، پرہیزگار بنا دیا۔ اس لیے صحیح طریقہ یہ ہے کہ کسی عالم دین کے پاس لے جائیں یا ان کو لے آئیں، وہ جب سمجھائیں گے تو اس سے بات سمجھ آئے گی اور پھر اس کے اچھے اثرات پیدا ہوں گے۔ عام آدمی کو نہیں پتہ ہوتا کہ بات شروع کہاں سے کرنی ہے، کون سی بات کہنی ہے، کیسے کہنی ہے، وہ سمجھانے کے بجائے الٹا اس کو خراب کر رہا ہوتا ہے، اور بجائے اسے سمجھانے کے سے فائدے کے الٹا نقصان ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ چیز ضروری ہے کہ ان کے پاس لے جایا جائے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اگر تمہارے پاس علم نہ ہو، اہل علم سے پوچھ لیا کرو۔ اسی طرح ایک اور آیت میں فرمایا الرحمن فاسأل بہ خبیرا، رحمان کی ذات و صفات کے بارے میں، رحمان کے قانون کے بارے میں، رحمان کی ہدایات کے بارے میں، رحمان کی تعلیمات کے بارے میں کسی باخبر سے پوچھیے۔ تو جو باخبر ہو وہ جب بتاتا ہے تو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خبیر،
کہ باخبر جیسا تمہیں کوئی آدمی خبردار نہیں کرے گا۔ صحابہ کرام کا بھی یہ طریقہ تھا، حضور کے پاس آتے تھے۔ ہمارے گھر میں کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے، ہم خود اس کا علاج شروع نہیں کر دیتے، اسے فلاں گولی دے دیں، فلاں کیپسول دے دیں، فلاں انجیکشن لگوا لیں، بلکہ ڈاکٹر کو چیک کراتے ہیں، ڈاکٹر صاحب دیکھیں مسئلہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے۔ یہی روحانی بیمار کا علاج کا طریقہ ہے۔ جب بھی کوئی مسئلہ ہو اسے کسی دیندار اور اسی طرح صاحب علم قابل عالم دین کے پاس لے جائیں اور اسے بتائیں کہ یہ مسئلہ ہے، آپ بتائیں کیا کیا جائے، یا کسی عالم دین سے رہت کیے مل کر ان سے مشورہ لیا جائے کہ میری بیوی کی، میری اولاد کی، میرے والد صاحب کی یہ صورتحال ہے، آپ مجھے بتائیں کہ وہ غلطی پہ ہیں یا میں غلطی پہ ہوں، اگر وہ غلطی پہ ہیں تو ان کی اصلاح کیا طریقہ ہے۔ اس طرح کرنے سے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے کہ اللہ والوں سے ملنا اور ان کے پاس بیٹھنا اور ان سے مشورہ کرنا یہ سب سے مؤثر طریقہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے ایک اور فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو، سچوں کے ساتھ رہو۔ جو علم کے سچے ہیں، عمل کے سچے ہیں، نیت ارادے کے سچے ہیں، ان کے ساتھ رہو، ان کے ساتھ رہنے کا حکم فرمایا۔ صحابہ کرام حضور کے ساتھ رہے تو وہ صحابہ کرام بنے ہیں۔ اللہ والوں کے پاس، نیک لوگوں کے پاس انسان رہتا ہے، ان سے تعلیمات لیتا ہے، تب اس کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اللہ والا بھی وہ ہے جو صحیح معنی میں عالم دین ہو اور آپ کے مسائل سنیں، ان کا حل بتائے۔ جو آدمی صحیح معنی میں عالم دین ہی نہیں ہے، اس کے پاس شریعت کا علم ہی نہیں ہے، اللہ رسول کی تعلیمات اسے معلوم نہیں ہے اور اسے علم یاد نہیں ہے، یا آپ اسے بتاتے نہیں ہیں، وہ آپ کو بتاتا نہیں ہے، خاموش بیٹھا رہتا ہے سمون بکمون بن کر، تو اس سے فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ وہ ذرا ذرا آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ اللہ کیا کریں، استغفار پڑھا کریں، تو استغفار اور ذکر کے فائدے تو ہیں، لیکن جو مسئلہ ہے اس مسئلے کے بارے میں دین کی ہدایات کے ہیں، احکام کے ہیں، تعلیمات کے ہیں، اصل ان کو جاننے کے اپنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہ باعمل علماء کے پاس جانا، ان سے مشورہ کرنا، ان کی ہدایت عمل کرنا، اپنی اولاد کو، گھر والوں کو ان سے سمجھانا، یہ اتنا عظیم الشان عمل ہے کہ انبیاء علیہ السلام یہی کام کرتے رہے۔ انبیاء علیہ السلام لوگوں کے پاس جایا کرتے تھے، یہ لوگ ان کے پاس آیا کرتے تھے، اور انبیاء سمجھاتے تھے، جن کے مقدر میں ہدایت اور ایمان ہوتا تھا وہ سمجھ جایا کرتے تھے۔ بعد کے صدیوں میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب تک یہی طریقہ چلا رہا ہے کہ لوگ کسی عالم باعمل کے پاس جا کر یہ اپنی اصلاح و تربیت کراتے ہیں اور اس سے ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ ہمارے استاد محترم حضرت شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمان صاحب دامت برکاتہم کا میں نے واقعہ پڑھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ ان کے والد صاحب مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی مشرق صاحب رحمۃ اللہ علیہ پاکستان بننے سے پہلے جب ان کی چھٹیاں ہوتی تھیں مدرسے سے، شعبان رمضان 2 ماہ کی، تو اپنے پیر و مرشد حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس خود بھی تشریف لے جاتے تھے، اپنی بیوی کو، اپنے تمام بچوں کو، بیٹیوں کو، بیٹوں کو وہاں لے جاتے تھے اور ایک ماہ حضرت کے پاس رہ کے آتے تھے۔ تو ان کی صحبت کا پھر اثر یہ ہوا کہ الحمدللہ پورا ان کا خاندان رنگا گیا۔ وہ جو اتنے بڑے دیندار اور صاحب علم باعمل لوگ ہیں ویسے نہیں بنے، اس کے پیچھے یہ محنت ہے، اللہ والے کی صحبت ہے، ان سے مشاورت ہے، ان کے سمجھانے کے اثرات ہیں، وہ نسلوں تک چل رہے ہیں۔ تو اس لیے اپنے ذہن سے یہ مغالطہ ہٹا دیجئے کہ میں سمجھدار آدمی ہوں، بیوی کو سمجھاتا ہوں وہ سمجھتی نہیں، شوہر کو سمجھاتی ہوں وہ نہیں سمجھتا، اولاد کو سمجھاتا ہوں وہ نہیں سمجھتی، لہٰذا ان کے مقدر میں ہدایت اور صحیح راستہ ہے ہی نہیں، ان کو چھوڑ دیا جائے، مایوس نہ ہوں، اللہ کسی اللہ والے کے پاس لے جائیں اور ان سے سمجھوائیں یا ان کو بلائیں، تو اس سے انشاءاللہ بہت زیادہ اثر ہوگا۔ ماحول کا اثر بھی ہوتا ہے، زبان کا اثر بھی ہوتا ہے، قرآن و سنت کی تعلیمات کا اور الفاظ کا اثر بھی ہوتا ہے۔ تو جو جس کام کا ماہر ہوتا ہے وہ جب کام کرتا ہے وہ صحیح طریقے سے کرتا ہے۔ اس لیے سمجھانے کا طریقہ باعمل علماء کے پاس ہے، عام آدمی کے پاس وہ طریقہ نہیں ہوتا۔ خود سمجھانے کے بجائے اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو علماء سے سمجھوائیں۔ جب وہ سمجھائیں گے تو انشاءاللہ اس سمجھانے کے اچھے اثرات ظاہر ہوں گے، ظاہر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔